قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور لا تعداد بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر اللہ تعالی کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ زمین و آسمان کو ماپنے کے آلے ابھی تک ایجاد نہیں ہوئے، ان کا محیط، ان کا دائرہ، ان کی وسعتیں لاکھوں زمینیں مل کر سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور لاکھوں سورج مل کر سیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سیارے مل کر گلیکسیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنے بڑے سلسلے یہ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر موجود ہیں، تو یہ زمین کتنی وسیع ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، اور اس کے مد مقابل پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، اور پھر دوسرا آسمان، اور اس کے مد مقابل تیسرا آسمان کتنا بڑا ہے۔ یہ ساری کی ساری وسعتیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ ساتوں زمین و آسمان، یہ اتنے بڑے دائرے اور وسعتیں یہ اللہ ٹیشو پیپر کی طرح اپنے ہاتھ میں رکھ کر پھونک مار کر اڑا دے گا۔ ہباء منصورا، پھونک مار کر اللہ ساتوں زمین و آسمان کو اڑا دے گا، ان کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ تو میری اور آپ کی کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ جبریل نے اپنے پروں سے کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے، اور ان کا قد اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے کہ زمین کی پستی میں جکڑ کر کے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اور یہی فرشتے، یہ جبرائیل، جب اللہ انہیں کوئی آرڈر، کوئی فرمان جاری کرتا ہے، اللہ کوئی انہیں حکم دیتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے، تو ان کی حالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح بسا ہوا ٹاٹ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ملائکہ، یہ فرشتے جنہیں اللہ نے یہ قدرت دے رکھی ہے، یہ طاقت دے رکھی ہے کہ زمین کے ٹکڑے کی گاچی نکال کر کے، زمین کو الٹا کر کے، زمین کو پٹخ پھینکے، زمین کو تباہ و برباد کر دیں، اتنی طاقت والے فرشتے، ملائکہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ انہیں کوئی فرمان جاری کرتا ہے
تو اللہ کے فرمان کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ کے فرمان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے فرشتوں پر غشی طاری ہو جاتی ہے، سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب انہیں ہوش آتی ہے تو ایک دوسرے سے کان لگا کر پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، اللہ تعالیٰ نے کیا آرڈر جاری کیا، کیا فرمان جاری کیا، تمہارے رب نے کیا کہا؟ فرشتے چونکہ سارے کے سارے بے ہوش ہوتے ہیں تو وہ سارے یہی کہتے ہیں قال ربکم قال الحق، اللہ نے جو بھی کہا وہ سچ کہا، اللہ جو بھی فرماتا ہے حق فرماتا ہے۔ یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے۔ جو طاقتور ہوتا ہے اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، قسمیں وہ کھاتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شہزور ہونے کے باوجود، آسمان و زمین کے مالک، قدرت رکھنے کے باوجود، یکتا تنہا ہونے کے باوجود اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، زیتون کی، وطور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، بلد امین امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں کھا کر میں وہ رب فرما رہا ہوں کہ جس کے سامنے، جس کے فرمان کے سامنے فرشتے تھر تھر کانپتے ہیں، اللہ کا عرش بھی کانپتا ہے، میں فرمان جاری کر رہا ہوں جس کے سامنے فرشتے بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا فرشتوں کے دل و جگر پر اس طرح رعب طاری ہوتا دیکھا جاتا ہے، وہ اللہ 4 قسمیں اٹھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انسان میں 4 قسمیں اٹھا کر ایک بڑی بات بتلا رہا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تمہیں بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، تو تم کیوں کسی پر اعتراض کرتے ہو، کسی کے ماتھے پر اعتراض کرتے ہو، کسی کے آنکھوں پہ اعتراض کرتے ہو، کسی کے قد پہ اعتراض کرتے ہو، حالانکہ سب کو میں نے بنایا۔ میں قسمیں کھا کر یہ کہہ رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سارے کے سارے انسانوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا جانتی ہے ایک شخصیت جن کا نام بلال تھا، اتنے حسین تھے کہ جب دنیا والوں کے سامنے ان کا حسن ظاہر ہوا تو وقت کا امیر المومنین مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے یا سیدی، سلیوٹ مار کر یہ کہتے ہیں یا سیدی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ موجود ہیں، فرماتے کہ ہیں اے بلال تو اتنا حسین ہے اللہ کے کاغذوں میں کہ اگر عمر کے سر پر یہ عزت کے 4 بال ہیں تو بلال تیری دعاؤں کی وجہ سے، تو اللہ کے یہاں اتنا حسین ہے۔ آج ہم کسی کو کمزور سمجھ کر اسے ٹھکرا دیتے ہیں، کسی کو کالا سمجھ کر ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے رزق اس کالے کی وجہ سے دے رہا ہو۔ ایک آنے والا آیا رسول اللہ کے پاس اپنے بھائی کی شکایت کرنے کہ یہ میرا بھائی ہے، فضول بیٹھا رہتا ہے، کوئی وصف نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی صفات نہیں ہے، اس کی تخلیق پر انکار کرنے کے لیے اس کی تخلیق پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو کام کرتا ہے اس وجہ سے تجھے روزی ملتی ہے؟ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں تجھے روزی اس کی وجہ سے ملتی ہے جس کے بارے تو نقص نکال رہا ہے۔ یہ تیرا بھائی جس کے بارے میں تو زبان درازی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تجھے روزی ملتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دیتا ہے۔ آج ہم کمزور سمجھ کر رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں، سلام لینے سے گریز کرتے ہیں۔ جس کے پاس مال ہے اس کے پاس تو سارے چکر لگاتے ہیں، اس کا تو طواف کیا جاتا ہے،
لیکن غریب ہوتا ہے اس سے اپنا دامن چھڑا کر، جان چھڑا کر کھسک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کمزور ہے اسے بھی میں نے خوبصورت پیدا کیا ہے، جو طاقتور ہے اسے بھی میں نے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ میری قسموں پر یقین کر کے، میری 4 قسموں پہ یقین کر کے ہر انسان کو خوبصورت مانو۔ انسان کے خوبصورت ہونے کی گارنٹی میں نے دی ہے۔ آج دنیا کی چیزوں کی گارنٹیاں مانتے پھرتے ہو کہ سال کی گارنٹی ہے، استعمال کر لو، بے دریغ استعمال کرو، اگر خراب ہو گئی تو ذمہ دار کمپنی ہوگی۔ میں اور آپ اللہ کی پروڈکٹ ہیں، میں اللہ کا پروڈکٹ ہوں، آپ اللہ کی پروڈکٹ ہیں، میں اللہ کی تخلیق ہوں، آپ اللہ کی تخلیق ہیں، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے شاہکار ہیں۔ خلقت بیدی، اے انسان میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ہاتھوں سے پیدا کر کے پھر میں نے تیری نسل کو بڑھایا، تیری نسل کو بڑھا کر کے اپنا اتنا عظیم شاہکار اس دنیا کے اندر اتار کر کے، قسمیں کھا کر کے، دلیلیں دے کر کے، یقین دلا کر کے میں ساری مخلوق کو، ساری کائنات کے جلوہ افروز ہونے والی مخلوق کو، انسان، حیوان و نباتات، چرند پرند، جن و انس کو تمہارا انٹروڈکشن کروا رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا۔ تو کیوں کسی کے ماتھے پر اعتراض کرتے ہیں؟ کسی کی ہلکی سی ٹانگ خراب ہو تو اسے لنگڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ کانپتے ہیں تو اسے مفلوج کہنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کی زبان میں لکنت ہے تو اس کی زبان پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کسی کی آنکھ پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک انسان اندر کا انسان ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر اندر کا انسان کانا ہو تو وہ اللہ کے ہاں کانا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کا انسان لنگڑا ہو تو وہ اللہ کے ہاں لنگڑا ہوتا ہے، اگر اس کا اندر کا انسان بینگا ہو تو وہ اللہ کے ہاں بینگا ہوتا ہے۔ اندر کا انسان، قیامت والے دن آئیں گے، اللہ انسانوں کو اندھا لنگڑا کر کے اٹھائے گا۔ وہ کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہم تو دنیا میں صحیح سلامت تھے، آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا، آج ہمیں لنگڑا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے ظاہری طور پہ تم ٹھیک تھے، تمہارا اندر والا انسان لنگڑا تھا چنانچہ آج تم لنگڑے ہو، تمہارا اندر والا انسان کانا تھا لہٰذا آج تم کانے ہو۔ اندر کا انسان، انسان کا اندر کا انسان جس کا لنگڑا ہوتا ہے وہ دوسرے کو لنگڑا کہے گا، جس کے اندر کا انسان ٹیرا ہے وہ دوسرے کو ٹیرا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا میں نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، تو خوبصورت بنایا ہے، اب کرنا کیا ہے کہ ساری زندگی شیشے کے آگے کھڑے رہو، شکلیں سنوارتے رہو؟ خوبصورت بنایا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جس انسان کا عمل خوبصورت ہے وہ سب سے حسین ہے، اور جس انسان کا عمل خوبصورت نہیں ہے وہ بدکردار ہے، تو انسان کے حسن کی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ جو انسان جس کا عمل حسین ہے وہ مرنے کے بعد بھی حسین رہتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ خوبصورت عمل کرو، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے بنایا اس لیے کہ وہ تم میں سے پرکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، حسن والے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ آخرت کا نور کس کے لیے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ ناظرہ۔ سرخ بار چہرے، منور چہرے، مزین چہرے، خوبرو چہرے، تابناک چہرے، یہ کس کے لیے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ جو حسن کام کرتا ہے، بہترین اچھے کام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن خوبرو ہوگا، وہ قیامت کے دن منور چہرے والا ہوگا۔ زندگی اس لیے عطا کی گئی ہے
کہ ہر عمل انسان کا خوبصورت ہو، بات کرے تو بات خوبصورت ہو، دلوں میں اترنے والی بات ہو، کسی کو دعوت دے خوبصورت انداز سے، خوبصورت طریقے سے دعوت دے، کسی پر تبصرہ کرنا ہو تو خوبصورت طریقے سے، نہ کہ گالم گلوچ، غیبت اور چغلی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، زبان سے حسد نہیں کرنا، دل کے اندر کینہ نہیں رکھنا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب جہاد کرنے جاؤ، میدان میں جاؤ تو لڑائی بھی اچھے طریقے سے کرو، تمہاری لڑائی میں بھی حسن ٹپکتا ہونا چاہیے۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جانور ذبح کرو تو اس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ، کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے میں بھی تمہارا حسن نظر آنا چاہیے۔ یہی ہے میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، اللہ کے ہاں قابل قبول وہ ہے جس کے عملوں میں حسن آ جائے، جس کے اعمال حسین ہو وہ اللہ کے ہاں حسین ہے۔ اپنے ایمان کو مزین کریں، اپنے ایمان کی تراش خراش کریں، اپنے ایمان کو خوبرو کریں، اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کریں، اپنے ایمان کو حسین بنائیں۔ ایمان کے اندر انا نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈھینگ ہوں۔ بڑے بڑے آئے انا پرستی کے پجاری، بڑے بڑے میں کرنے والے آئے، انا ربکم الاعلیٰ کہنے والے آئے، وقت کے فرعون آئے، قارون آئے، حامان آئے، اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ وقت کا فرعون آتا ہے، اللہ پانیوں سے ذلیل کرا دیتا ہے۔ وقت کا نمرود آتا ہے، اللہ مچھر سے ذلیل کرا دیتا ہے۔ وقت کا ابرہا آتا ہے، خانہ کعبہ کو سبع ہستی سے مٹانے کے لیے اللہ اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں سے ذلیل کرا دیتا ہے۔ وقت کے غسان کے بادشاہ آتے ہیں، اللہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے غلاموں سے ذلیل کروا دیتا ہے۔ انا پرستی کے پجاری، انا کرنے والے، اپنے آپ کو سمجھنے والے، میرے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، میں یہاں کا چودھری وڈیرا، میرے بغیر تو کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے۔ اللہ نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو انسان عاجزی کو اختیار کر کے، عاجز بن کے اللہ کے آگے جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے دربار میں آ کے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اللہ تفاخر سے اس کو بلند کرتا جاتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الکبر ردائی، انا میری چادر ہے، تکبر غرور یہ میری چادر ہے، میں لفظ میں یہ انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کے اقتدار کو جلا دیتی ہے۔ میں میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الکبر ردائی، بڑائی، یکتائی، بڑھوتی یہ میری چادر ہے۔ جو انسان میں کہتا ہے وہ اللہ سے اس کی چادر کو چھینتا ہے، تو جو اللہ سے اس کی چادر کو چھین لے وہ کبھی انسان زندگی میں سکھ نہیں دے سکتا۔ الکبر ردائی من ینازعنی انازعہ، جو مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے، زمین کے اندر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے، میں کرتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، من ینازعنی انازعہ، جو مجھ سے میری یہ چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کی عزت چھین لیتا ہوں، میں اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جسے اللہ ذلیل کر دے دنیا میں کوئی اسے عزت دے سکتا نہیں۔ من یہن اللہ فما لہ من مکرم، جس کو اللہ ذلیل کر دے دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ایبتغون عندہم العزہ، دنیا والوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟
الا ان العزت للہ جمیعا، عزت لینی ہے تو اللہ کے دربار میں آؤ، عزتیں ساری کی ساری اللہ کے پاس۔ آئیں گے قیامت کے دن بڑے بڑے نیک آئیں گے، ایک آئے گا 500 سال کی نیکیاں لے کے، 10-20 سال کی نہیں، 40-50 سال کی نہیں، 70-80 سال کی نہیں، 500 سال کی نیکیاں، کوئی گناہ نہیں، کوئی اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں، 500 سال کے سجدے نمازیں لے کے آئے گا۔ کیا کہے گا؟ میری 500 سال کی نیکیاں، میری 500 سال کی نیکیاں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، لگتا ہے اس کے اندر انا آ رہی ہے، اس کے اندر میں آ گئی ہے کہ یہ میری نیکیاں ہیں۔ فرمایا ایک پلڑے میں اس کی 500 سال کی نیکیوں کو رکھو اور ایک پلڑے میں اس کی آنکھ رکھ دو۔ ہم تو 5 دن کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، 5 دن کا بدلہ نہیں دے سکتے، وہ 500 سال کی نیکیاں، 500 سال کی نیکیاں لے کے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک آنکھ اس کی نکال کے ترازو میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں اس کی 500 سال کی نیکیاں رکھ دو، وہ 500 سال کی نیکیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، یہ ایک آنکھ وزنی ہو جاتی ہے۔ 500 سال نیکیاں کرتا رہے، ایک آنکھ کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اس کے اندر میں آ گئی کہ یہ میری نیکیاں ہیں، اللہ نے ساری نیکیاں تباہ کر دی۔ یہ ساری دنیا کے سرمائے یہ ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے ایک عاجز بے کس بندہ، گناہگار بندہ جو اللہ کے سامنے آ کے اس نے منت کی، ترلا مارا، اے اللہ میں بڑا گناہگار بندہ ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیرا ادنا سا بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مغفرت دینے والا نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ آدمی عاجز بے کس آدمی، اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا، رجل ففاضت عیناہ، اس کی ساری زندگی کے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اس کا ایک آنسو، ایک وہ ترلا، ایک وہ منت جو اس نے اللہ کے آگے کی تھی، وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گی، اس کی ساری کی زندگی کے گناہ وہ ہلکے ہو جائیں گے، اس کی ایک منت وزنی ہو جائے گی۔ یہ انسان کہے گا اللہ میرے اندر کوئی انا نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں وہ بھی تو توفیق دیتا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، میرے اندر کوئی انا نہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کرنے کی توفیق تو دیتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کو گناہ معاف کر دے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، جو اس کے دربار میں آ کر جھکتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اللہ اسے عزتوں سے سرشار کر دیتا ہے۔ شیطان یہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے دل میں انا ڈال دیتا ہے، میں ڈال دیتا ہے، جب انسان کے دل میں میں آ جاتی ہے اس کی ساری نیکیاں تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جی میں نے یہ عمل کیا ہے، میں بڑا نیک ہوں، جب انسان کے دل میں یہ شیطان انا ڈال دیتا ہے تو یہ شیطان اس کے ساری نیکیوں کو تباہ کروا دیتا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں انا پرستی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اعمال کے اندر حسن اور زینت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔